باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ ولایت تکوینی کے بارے میں کچھ افراد نے انکار کیا ہے کہ ولایت تکوینی کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، تو اس کا ہم نے مفصل جواب دیا کہ علماء فقہا میں سے کئی ایسے مراجع ہیں جو ولایت تکوینی کے قائل ہیں، اور اس پر کتب بھی لکھی گئی ہیں مفصل، جیسے آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے ولایت تکوینی پہ کتاب لکھی ہے، اور آیت اللہ صافی گلپیگانی نے ولایت تکوینی پہ کتاب لکھی ہے، آیت اللہ جوادی عاملی مدذل العالی نے ولایت تکوینی پہ کتاب لکھی ہے، آیت اللہ جعفر سبحانی نے ولایت تکوینی پہ کتاب لکھی ہے، تو کتابیں موجود ہیں۔ اب بحث یہ ہے کہ جب علماء کا اتفاق ہے، اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کو ولایت تکوینی ہے، حاصل ہے، تو وہ جو مخالف ہیں ولایت تکوینی کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ولایت تکوینی پر دلیل کون سی ہے؟ تو ایک عقلی دلیل ہم بیان کر دیتے ہیں، اور باقی 3-4 ادلہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ قرآن سے دلیل دیں کہ ولایت تکوینی ہے یا نہیں ہے۔ باقی جو انسان قرآن و سنت سے اور عقل و شعور رکھتا ہے، وہ اس کے لیے واضح ہو جائے گا کہ ولایت تکوینی اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ ولایت تکوینی کے بارے میں جیسے ہم نے عرض کیا، یہ اس لیے میں نے یہ ریفرنس وغیرہ ہر چیز بیان کی ہے تاکہ ایسے نہ کہے کوئی اپنی طرف سے انہوں نے تعریف بیان کر دی ہے۔ ولایت تکوینی یعنی اس جہان پر، اس ہستی پر مسلط ہونا، جیسے ہمتی نے ایک کتاب لکھی ہے ولایت تکوینی کے نام سے، اس کے صفحہ نمبر 81 پہ بیان فرماتے ہیں کہ ولایت تکوینی یا تسلط مسلط شدن بر جہان ہستی۔ اور آیت اللہ جواد عامری اپنی کتاب ولایت فقیہ اور فقاہت و عدالت کے صفحہ نمبر 123 پر بیان فرماتے ہیں ولایت تکوینی یعنی موجودات جہان کی سرپرستی کرنا۔ تیسری جو ولایت کی تکوینی کی تعریف ہے وہ ہے علامہ طباطبائی تفسیر میزان کے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 15 پہ بیان فرماتے ہیں یعنی امور کی تدبیر کا عہدہ اور ذمہ داری لینا۔ یہ تو واضح بات ہے کہ کوئی شیعہ یعنی حیدر کرار میں سے اس بات کا قائل نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا وجود اور ان کی ولایت خدا سے ہٹ کر ہے، نہیں، ولایت مستقل حقیقی ولایت خداوند متعال کے پاس ہے۔ اس کے بعد خداوند متعال کی مرضی ہے جس کو یہ ولایت دے، یعنی ولایت تکوینی جو اشخاص کو ہے، یعنی نبی کو، امام کو، اور ہر وہ فرد جو اس عظیم مرحلے تک پہنچتا ہے جس کو خدا دے سکتا ہے، یعنی ان کا ولایت کا مرتبہ خدا کے بعد ہے، اصل و اساس خداوند متعال ہے، اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام ہے، یہ سب کا نظریہ ہے۔ لیکن اس بات کا قائل ہونا کہ اصلاً ولایت تکوینی اہل بیت علیہ السلام کے پاس نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ ہمارے اکثر علماء اور مراجع ولایت تکوینی کے قائل ہیں، اور انسان جب اس عظیم اخلاص اور یقین کے مرحلے تک پہنچتا ہے تو خداوند متعال کی اجازت سے اللہ تعالیٰ اس کو دلوں پر اور اس کون پر ہر ذرے ذرے پر تصرف کی اجازت دیتا ہے، اسے کہتے ہیں ولایت تکوینی۔ حتیٰ کہ ان انسانوں کے اعمال اور باطن پر شاہد ہوتا ہے وہ انسان، یہ خود قرآن کی آیات ہیں۔ تمام عالم اس انسان، اس امام، اس معصوم، حتیٰ کہ غیر امام اگر اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے، اس کے سیطرے میں آ جاتا ہے، اس کے تسلط میں آ جاتا ہے۔ البتہ درجات ہیں ہر کسی کی، امام کا درجہ تو وہ واسطہ فیض ہیں، ان کی وجہ سے یہ دنیا خلق کی گئی ہے۔ لیکن اگر کوئی عام انسان بھی اگر تقویٰ کے اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے تو خداوند متعال اس کو یہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ اس کے ہم دلائل بیان کریں گے انشاءاللہ۔
ولایت تکوینی کی عقلی دلیل یہ ہے کہ انسان یہ جو اپنے اعضاء اور جوارح سے جو عمومی کام انجام دیتا ہے، اپنی آنکھ سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے کانوں سے، یہ افعال جو انجام دیتا ہے روزمرہ کے، ان کا فاعل وہ خود ہے یا خدا ہے؟ یہ سوال ہے آپ سے. انسان جو روزمرہ کے کام انجام دیتا ہے، اس کا فاعل خدا ہے یا خود ہے؟ ہم کہیں گے خدا بھی ہے، انسان بھی ہے. ہاں خدا ہے اس حساب سے کہ خدا نے اس کو قدرت دی ہے. اگر خداوند متعال اس کو طاقت اور قدرت نہ دیتا تو ہم کچھ بھی نہیں تھے. لیکن یہ جو انسان کھا رہا ہے، پی رہا ہے، مطالعہ کر رہا ہے، مجلس سن رہا ہے، عزاداری کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یہ بھی کہیں گے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، نہیں کہیں گے خدا نماز پڑھ رہا ہے. فاعل خدا اس لیے ہے کیونکہ خدا نے اس کو طاقت دی ہے. کوئی شیعہ نے حیدر کرار میں سے اس بات کا قائل نہیں کہ اصل خدا کا کوئی ربط نہیں ہے. العیاذ باللہ، خدا نے ہی قدرت دی ہے. اب یہ انسان جب اس عبادت اور اطاعت کے مراحل کو طے کرتا جائے گا تو ایک مرحلہ آئے گا کہ حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے عبدی اطعنی عبدی اجعلک مثلی انا حی لا اموت اجعلک حیا لا تموت انا غنی لا افتقر اجعلک غنیا لا تفتقر انا مہما اشاء یکون اجعلک مہما تشاء یکون انا مہما اشاء یکون اجعلک مہما تشاء یکون. حافظ برسی اس روایت سے قدسی کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان اس بلند، یہ بندہ خدا اس عظیم مرحلے تک پہنچ جاتا ہے کہ خدا اس کو فرماتا ہے کہ اے عبد میری اطاعت کر، تمہیں میں اپنے جیسا بنا دوں گا جیسے میں زندہ ہوں اور میں مرتا نہیں. اگر تم ایسے بن جاؤ، میرے مطیع بن جاؤ، تمہیں میں ایسا زندہ کر دوں گا، کبھی مرو گے نہیں. امام حسین علیہ السلام کی عزاداری آپ کے سامنے ہے کہ مولا نے فنا فی اللہ اور قرب پروردگار ایسا حاصل کیا، اپنی ذات کو فنا کر کے وہ مقام حاصل کر دیا کہ مولا حسین ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے. یہ کس نے زندہ کیا مولا حسین کو؟ یہ مقام کس نے دیا؟ خداوند متعال نے دیا. اللہ فرماتا ہے میں غنی ہوں، میں فقیر نہیں ہوں، لیکن اگر میری اطاعت کرے گا، میرا عبد بنے گا تو تمہیں بے نیاز کر دوں گا، فقط میرا محتاج ہوگا، باقی ساری دنیا تمہاری محتاج ہو جائے گی. اور ایسا بنا دوں گا کہ اگر تم ارادہ کرو گے اطعنی عبدی اجعلک مثلی، ایسا تمہیں بنا دوں گا جس چیز کا ارادہ کرو گے، جیسے میں ارادہ کرتا ہوں وہ ہو جاتی ہے. اگر میرے مطیع بنو گے میں تمہیں ایسا بناؤں گا جس چیز کا ارادہ کرو گے وہ خود بخود ہو جائے گی. یہ ہے ولایت تکوینی. خدا عطا کرتا ہے، نہ کہ خدا کے مقابلے میں ہے. سمجھنا چاہیے پہلے ولایت تکوینی کو اور اہل بیت علیہ السلام کو، حتیٰ کہ عام انسانوں کو. نام کتنے گنواؤں میں، زندگی میں کتنے افراد، آیت اللہ بہجتو، آیت اللہ مرعشی نجفیو، علامہ ہلیو، امام خمینی، عام انسان مراجع کتنے دیکھے جنہوں نے اس عالم میں تصرف کیا. لوگ حیران تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم تو مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے در کے نوکر ہیں، ہمارے پاس یہ ولایت ہے تو امام علی کے پاس کیا ولایت ہوگی؟ خدا کا وعدہ ہے میرے بنو، میں تمہیں وہ طاقت دوں گا، وہ قدرت دوں گا کہ اس مرحلے تک پہنچ جاؤ گے. اگر کسی شے کو کہو گے ہو جا تو وہ ہو جائے گی. قرآنی دلیل، یہ عقلی دلیل. قرآنی دلیل میں سے جیسے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پڑھتے ہیں، یہ آیت قرآنی ہم سورہ آل عمران 3 سورہ آیت نمبر 49، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ إِنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ. اخلق کا فاعل کون ہے؟ آیا خداوند متعال ہے؟ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. دیکھیں پوری آیت پڑھیں. اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ.
अखलुको हजरत ईसा है, लेकिन खुदा की इजाजत से, खुदा के इज़्न से। व उबरिउल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता, मुर्दों को जिंदा करता हूं, बीमारों को शिफा देता हूं। क्यों? खुदा ने ताकत दी है। यही विलायत तकवीनी है, यही विलायत तकवीनी है। दूसरी आयत पढ़ें, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए वाज़े लिखा हुआ है कि ये जो मैं इस मिट्टी से परिंदा बना रहा हूं और इसमें रूह फूंक रहा हूं, ये परिंदे में हयात आ जाती है, इसका फाइल मैं हूं। क्यों फाइल हूं? खुदा ने मुझे ताकत दी है, कुदरत दी है कि ए ईसा तुम मेरे अब्द बने हो, अब मैं तुम्हें ऐसा बना देता हूं, अगर किसी चीज के लिए कहो कि हो जा तो हो जाएगी। ये है विलायत तकवीनी। विलायत तकवीनी का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम खुदा का इनकार कर रहे हैं, खुदा की कुदरत का इनकार कर रहे हैं, बल्कि हम तो ये बता रहे हैं ये तो मजहर खुदा हैं, जिसका मजहर ये है वो खुद खुदा क्या होगा, उसकी कुदरत क्या होगी। दूसरी दलील, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने भाइयों को खिताब किया कि आप जाएं और मेरी इस कमीज को बाबा के चेहरे के साथ मस करें और खुदा की कुदरत से वो बसीर हो जाएगा, उनकी बीनाई वापस आ जाएगी। आयत पढ़ते हैं, सूरह यूसुफ आयत नंबर 93। सूरह यूसुफ आयत नंबर 93 मुताला करें। ये दूसरी दलील, फ़लम्मान जाअल बशीर अलकाहु अला वजही फरतद्द बसीरा इज़हबू बिकमीसी हादा फल्क़ूहु अला वजह अबी यअत बसीरा, बाबा के चेहरे से मस करोगे मेरी कमीज, उनकी बीनाई वापस आ जाएगी। ये वाज़ेह दलील है, कुरान है ये, मैं आम कोई चीज बयान नहीं कर रहा। तीसरी दलील, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पानी की वजह से, जब हजरत मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी तलब किया तो खुदावंद कहता है हमने आपको हुक्म दिया, हमने हजरत मूसा को हुक्म दिया कि इस असा को इस पत्थर पर मारो। जब उसने असा को पत्थर पर मारा तो वहां से चश्मा बाहर आ गया। वइज़ इस्तस्का मूसा लिकौमिही फकुल नज़रिब बिअसाकल हजर फनफजरत मिन्हु इस्नता अशर ऐना। जब हजरत मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी को तलब किया तो हमने कहा कि ए मूसा इस असा को पत्थर पर मारो, फनफजरत मिन्हु इस्नता अशर ऐनन, 12 चश्मे जारी हुए। यह है विलायत तकवीनी। मूसा तुम हमारे अब्द बनो, हम आपको ऐसी विलायत तकवीनी देंगे कि अगर पत्थर को भी तुम असा मारोगे तो वो उससे भी पानी और चश्मे बाहर आ जाएंगे। सूरह बकरा दूसरा सूरा है, आयत नंबर 60। चौथी दलील, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्नों पर हुकूमत कर रहे हैं, और ये जो हुकूमत कर रहे हैं ये विलायत तकवीनी के हिसाब से है। और उस टाइम तलब करते हैं तख्ते बिल्कीस को, तो वहां पर हजरत आसिफ बरकिया कहता है अना आती कभी कब्ल अन यरतद्द इलैका तरफक, यानी मैं वो तख्ते बिल्कीस लाऊंगा इससे पहले कि आंख के पलकने से पहले मैं वो तख्त लेके आऊंगा। काला हाजा मिन फजल रब्बी, ये खुदा का फजल है, खुदा का करम है, खुदा के फजल से मैं ये तख्त लाऊंगा। ये क्या है? विलायत तकवीनी, ये तसर्रुफ है। आदमी अगर वहां तक पहुंचता शायद 1 साल लग जाता, शायद 5 महीने लग जाते। आजकल के तेज रफ्तार दौर के हिसाब से अगर इंसान कोई 1000 किलोमीटर का सफर तय करे तो कम से कम 1 दिन लग जाएगा, कम से कम 1 दिन लग जाएगा। लेकिन आगा फरमाते हैं कि आंख चमकने से पहले आंख से नहीं मिलेगी कि मैं उस तख्त को लेके आऊंगा।
इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, मौला आपके पास विलायत तकवीनी है? मैं उसका खुलासा कर रहा हूं। मौला ने फरमाया, हजरत आसिफ बरखिया जो तख्त बिल्किस को लेके आए थे, उसके पास इल्मुन मिनल किताब था, और इल्मुन मिनल किताब की आगा तफसीर करते हुए बयान फरमाते हैं कि उसके पास एक खुदा का इस्म था, मेरे पास तो 72 खुदा के इस्म है। जिसके पास एक खुदा का इस्म है उसके पास विलायत तकवीनी है, जिसके पास पूरे 72 के 72 अस्माए खुदा हैं उसके पास विलायत तकवीनी नहीं है। तो लिहाजा इन पूरी अदिल्ला के साथ, वक्त नहीं है वगरना इस सारी अदिल्ला में बयान करता, रिवायात से, कुरान से ये साबित है कि विलायत तकवीनी अहले बैत अलैहिस्सलाम के पास मौजूद है और काफी शवाहिद मौजूद हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।